بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ محترم حاضرین محفل، معزز علماء ذی وقار، محترم مہمانان گرامی قدر اور قابل فخر والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اس پنڈال میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، بالخصوص اپنے علماء کرام جو تشریف لائے، معروف مذہبی سکالر حضرت علامہ مفتی محمود صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معروف مذہبی سکالر سید آصف نعیم شاہ صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور معروف مذہبی سکالر اور عالم دین حضرت علامہ مولانا فاضل صابری، ان تمام علماء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ بابرکت تقریب ہمارے لیے باعث مسرت، باعث فخر اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک عظیم سعادت ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اور جامع کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رہنمائی اور فلاح کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کو سیکھنا، اسے حفظ کرنا اور اس پر عمل کرنا ایک عظیم سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اینجل اسکول سسٹم نے دینی اور عسکری تعلیم کو یکجا کرتے ہوئے شعبہ حفظ القرآن کا باقاعدہ آغاز کیا۔ الحمدللہ 2020 سے شروع ہونے والا یہ سفر آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک روشن اور قابل فخر منزل پر پہنچ چکا ہے۔ اس دوران ہمارے طلباء و طالبات نے نہایت محنت، لگن اور استقامت کے ساتھ قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اینجلز اسکول سسٹم کے زیر اہتمام اس شعبہ سے متعدد طلباء و طالبات نے مکمل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، اور یہ سلسلہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بچے نہ صرف اپنے والدین بلکہ پورے ادارے، معاشرے اور امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں۔ یہ کامیابی کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک مکمل نظام کی مرہون منت ہے۔ اساتذہ اکرام کی مخلصانہ محنت، نظم و ضبط اور رہنمائی کے ساتھ قابل احترام والدین کا کردار قابل تحسین ہے۔ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا، ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی، صبر و دعا کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اور دنیاوی ترجیحات پر دینی اقدار کو مقدم رکھا، ہم ان تمام والدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب دستار بندی اور چادر فضیلت دراصل انہی محنتوں، قربانیوں اور دعاؤں کا عملی اعتراف ہے۔ یہ دستار صرف ایک اعزاز نہیں بلکہ قرآن کی امانت ہے اور اس کے تحفظ اور اس پر عمل کے عہد کی علامت ہے۔ یہ سعادت ہمارے طلباء و طالبات کے لیے بھی ہے اور ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے بھی، جن کی کوششیں آج بارآور ہو رہی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے ان حافظان قرآن کو قرآن کا سچا عامل، اس کا محافظ اور اس کے پیغام کا علم بردار بنائے، اور ان کے والدین کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، اساتذہ کی کاوشوں کو قبول فرمائے
اور اینجل اسکول سسٹم اور جملہ منتظمین کو ہمیشہ دین اسلام کی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ میں اینجلز اسکول سسٹم کی جانب سے آپ تمام معزز مہمانوں، قابل احترام اساتذہ اور بالخصوص والدین گرامی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی موجودگی سے اس بابرکت تقریب کو رونق بخشی۔ آئیے اب ہم اس تقریب کے سب سے روح پرور اور یادگار لمحات تقریب دستار بندی اور چادر فضیلت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے یہ فخر اور خوشی محسوس کرتا ہوں کہ 2022 میں معزز خواتین و حضرات 2022 میں اسی اسٹیج پر 4 حفاظ کرام ان کی دستار بندی ہوئی، 4 طلباء۔ پھر 2023 میں 9 طلباء و طالبات۔ لاسٹ ایئر 2024 میں ماشاءاللہ سے 23 طلباء و طالبات کی اس اسٹیج پہ دستار بندی اور چادر فضیلت دی گئی ان کو، اور اب اس سال الحمدللہ 19 طلباء و طالبات موجود ہیں، جو کہ ہماری مجموعی تعداد 2022 سے لے کے 2025واں یہ سال ہے، مجموعی تعداد جن کو بورڈ آف پاکستان تنظیم المدارس سے سند بھی جاری کی جا چکی ہے، وہ الحمدللہ 55 کی تعداد میں طلباء و طالبات حافظ قرآن بن چکے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہمارے معزز حفاظ کرام طلباء وہ آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، وہ قرآن پاک کی اپنی آخری آیات سنا کے اس بزم کو روحانی تسکین بخشیں گے اور آپ سب کے قلوب و اذہان کو قرآن کی تلاوت سے منور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ عظیم طلباء جنہوں نے سال 2025 میں قرآن مجید حفظ کیا، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، وہ آیات بینات سے آپ کو محظوظ فرماتے ہیں۔ یہ حفاظ کرام کے چمکتے دمکتے چہرے آپ کے سامنے ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حافظ عبدالاحد ولد سجاد احمد صاحی وہ آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پہلے پارے کے آخری رکوع کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد
ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تمام حفاظ طلباء نے قرآن پاک کی آیات بینات پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اب ان کی تقریب دستار بندی کا وقت ہے. میں حضرت علامہ پیر سید آصف نعیم شاہ صاحب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. حضرت علامہ مولانا محمد فاضل صابری صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. ہمارے معروف مذہبی اسکالر عظیم عالم دین مفتی محمود صاحب ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اور میرا بھائی یہاں موجود ہے نعمان ارشد غوری، جو ڈسکا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈسکا کی سرزمین سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارا بھائی نعمان ارشد غوری الحمدللہ وہاں پہ ڈسکا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اپنے چیئرمین جناب سلیم یونس چیمہ صاحب ان کی خدمت میں ملتمس ہوں اور سر محمد رضا چودھری
وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور آ کر ان تمام بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حافظ عبدالاحد ولد سجاد صاحی وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا انعام پھولوں کی مالا، دستار فضیلت اور اسکول سرٹیفکیٹس اور اسکول شیلڈ کی صورت میں معزز مہمانان گرامی سے اپنا انعام وصول کرتے ہیں حافظ عبدالاحد ولد سجاد صاحی۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح۔ حافظ عبدالاحد کے بعد حافظ سید محمد عبداللہ کرامت ولد سید کرامت علی شاہ۔ حافظ سید محمد عبداللہ کرامت وہ تشریف لائیں اور آ کر معزز علماء و مہمانان گرامی سے اپنا ایوارڈ وصول کرتے ہیں حافظ سید عبداللہ کرامت۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، دو جہاں کے شہنشاہ کا۔ ابھی حافظ محمد صہیب سجاد وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے، معزز مہمانان گرامی سے اپنا انعام وصول کریں گے اور اپنی دستار بندی کی سعادت حاصل کریں گے۔ حافظ محمد صہیب سجاد۔ ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بار، اس میں نایاب گور جا بجا بے انتہا، کر نظر ہر ورق پر موتی چمکتے ہیں تمام، جو بڑے بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں حافظ صاحب کو اور ان کے والدین کو، اللہ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حافظ محمد مبین شاہد ولد محمد شاہد وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر معزز مہمانان گرامی سے اپنا انعام پھول مالا، دستار فضیلت، اسکول سرٹیفکیٹس اور اینجلز شیٹ کے ساتھ اپنا انعام وصول پاتے ہیں۔ حافظ محمد مبین شاہد انہوں نے 1 سال 6 ماہ میں قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نیکیوں کا اس کو ملتا ہے ثواب، یہ ہمیں فرما گئے سید خیر الانام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ حافظ مبین شاہد ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ محمد حسن شہزاد ولد ڈاکٹر شہزاد احمد چیمہ۔ حافظ محمد حسن شہزاد اپنا انعام وصول کرتے ہوئے۔ حاضرین محترم، یہ بڑی پروقار تقریب ہے، نہایت دل جمی سے توجہ سے آپ دیکھیں قرآن پاک پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمانا ہے، لیکن ان کی روئے زمین پر بھی قدر کرنے والے موجود ہیں الحمدللہ۔ ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا، تاج رکھے گا خدا، ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا۔
محمد طلحہ عرفان ولد محمد عرفان اسٹیج پہ تشریف لاتے ہیں اور دستار فضیلت کی صورت میں اپنا انعام وصول کرتے ہیں حافظ محمد طلحہ عرفان۔ معزز علماء کرام سے اور محترم مہمانان گرامی سے اپنا انعام وصول کرتے ہوئے حافظ محمد طلحہ عرفان کے بعد اب تشریف لاتے ہیں حافظ محمد مہد علی باجوہ۔ حافظ مہد علی باجوہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ قرآن پڑھتے جائیں گے، نور کی سب سیڑھیوں پر خوب چڑھتے جائیں گے، اور غلمان مقدس دیں گے جھک جھک کر سلام۔ جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، دو جہاں کے حافظ مہد علی باجوہ کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ محمد احسن عباس ولد محمد عباس۔ انہوں نے اینجل اسکول سسٹم القرآن کیمپس سے قرآن پاک مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حافظ محمد احسن عباس اپنا انعام وصول کرتے ہوئے دستار فضیلت کی صورت میں۔ عامل قرآن کے عرش کے سائے تلے، حکم ہوگا جنت الفردوس میں آؤ چلے، حوض کوثر پر پلا۔ حافظ محمد احسن عباس کے بعد تشریف لاتے ہیں ہمارے آخری حافظ کرام حافظ محمد سفیر حیدر۔ وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر معزز علماء محترم مہمانان گرامی سے اپنی دستار فضیلت وصول کرتے ہوئے جب بھی ہوگا ختم قرآن فیصلہ ہوگا اٹل، فیصلہ ہوگا اٹل۔ جب بھی ہوگا ختم قرآن فیصلہ ہوگا اٹل۔ ان تمام حفاظ کرام، ان کو، ان کے والدین کو، ان کے تمام اساتذہ کو اور جملہ مینجمنٹ پورے انتظامیہ کو، اور بالخصوص اس پروگرام کے روح رواں حاجی سلیم یونس چیمہ صاحب، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف رکھیں اپنی نشستوں پہ۔ ابھی انشاءاللہ طالبات آئیں گی اور وہ پھر اپنا قرآن پاک آخری سبق سنانے کی سعادت حاصل کریں گی۔ بہت شکریہ۔ شکر میں اللہ کا میں صاحب ایمان ہوں، شکر میں اللہ کا میں صاحب ایمان ہوں۔ حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں۔ اللہ کا احسان میں حافظ قرآن ہوں، اللہ کا احسان میں حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں۔ شرک سے نفرت ہے مجھ کو اور بدعت سے گریز، ہو نہیں سکتا کبھی مجھ کو شریعت سے گریز، منزل حق میں نہیں مجھ کو شہادت سے بہت بہت شکریہ مجھ معزز مہمانان گرامی قدر کا۔